अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, मुझे मालूम है कि आज आप लोगों को मेरे इस प्रोग्राम का इंतहाई बेचैनी से और शिद्दत से इंतज़ार है। आप लोग खबरें भी सुनना चाहते हैं और तज्ज़िये और तबसरे भी, क्योंकि जुमेरात वाले रोज़ जो दो इंतहाई अहम तब्दीलियाँ सिंध पुलिस में एक ही रोज़ में की गई हैं, आप उन तब्दीलियों की जो इनसाइड स्टोरी है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसका होना चाहिए था उसका पोस्टिंग नहीं और किसी और की उनकी जगह पर पोस्टिंग कर दी गई। नाज़रीन, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आज अपना ये प्रोग्राम किस तरह से शुरू करूं। मुझे बहुत ही इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस प्रोग्राम को करते हुए, इसलिए कि आज मेरे इस चैनल को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। यानी मैं आज का ये हमारा जो प्रोग्राम था, मैं अपने चैनल की दूसरी सालगिरह के मुनासबत से मनाने का ख्वाहिशमंद था। आज ही के दिन जो है वो 3 जून 2020 को मैंने अपने इस चैनल की बुनियाद रखी थी। आप लोगों के ताउन से, अल्लाह के फजल करम से जो है मेरा चैनल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो परवान चढ़ता चला जा रहा है। और ये मैं कहने में जो है वो हक के बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं होगा जिसने मेरे इस चैनल को या मेरे इस प्रोग्रामों को न देखा हो। इसलिए कि मेरा चैनल जो है हर किसी फरियादी का, पुलिस वालों का साथ जो जुल्म ज़्यादती होती रही आ रही है, जहाँ की भी पुलिस वाले हो, सिंध के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, हम हर एक की ज़बान बनने की मैंने मेरे प्रोग्राम ने, चैनल ने कोशिश की। तो मेरा तो इरादा ये था कि मैं अपने प्रोग्राम की जो है ये शुरुआत जो है वो अपने चैनल की दूसरी सालगिरह की ऐसे से जोश व खरोश के साथ जो है जश्न मनाते हुए करूं। लेकिन अब जो सिंध पुलिस में जो तब्दीलियां हुई हैं आईजी सिंध पर, अब समझ में नहीं आता कि मैं जश्न मनाऊं कि उस तब्दीली पर मातम करूं। बकौल मिर्जा गालिब के हैरान हूं दिल को, रोऊं को पीटूं जिगर को मैं। अब ये जो तब्दीलियां की गई हैं, इसमें किसकी जीत और किसकी हार हुई है? जो कुछ मुझे समझ में आया है, ये जो कुछ मैं देख रहा हूं, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है सिंध हुकूमत और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हाई कमान है, उनकी शिकस्त हुई है, उनके उसूलों की, उनके विज़न की, उनकी ज़ुबान की और उनके ख़यालात की, उनकी ख्वाहिशात की, उनके इरादों की और सबसे बढ़कर सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन की ये बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। एक ऐसा ख्वाब जो कि पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने देखा था, यानी कि सिंध पुलिस के आईजी केसेस से जब एडी ख्वाजा आए थे, उसके बाद कलीम इमाम आए थे, कितना मुश्किल टाइम उन्होंने सिंध हुकूमत को दिया था, कितना कड़ा टाइम दिया था कि उन्हें उनके ओहदों से बेदखल करवाने के लिए कितने जतन करने पड़े सिंध हुकूमत को, अपने ही मुलाजमीन को उनके ओहदों से हटाने पर। यानी कि उन पर जो है वो रियासत में रियासत कायम करने का इल्ज़ाम था कि वो सिंध हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी हो गए थे, जिसके बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने ये तहैया कर लिया था, ये सोच लिया था, ये फैसला कर लिया था कि आइंदा से वो सिंध पुलिस का आईजी सेलेक्ट करने में, बनाने में जो है वो गैर मामूली एहतियात से काम लेंगे। किसी ऐसे पुलिस अफसर को आईजी नहीं बनाएंगे जो कि खुद सिंध हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हो। यानी साजिशी पुलिस अफसरों को जो है वो आईजी सिंध बनाने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, बल्कि उनकी तरजीहात थी कि सिंध से जो है किसी को भी आइंदा आईजी सिंध नहीं बनाया जाएगा। यानी कि आईजी सिंध के लिए उन्होंने बाहर के लोगों को जो है मुंतखब करने को तरजीह देने का प्लान बनाया था। यही उनकी कोशिश थी कि आइंदा से जो है सिंध पुलिस का आईजी जो है वो बाहर से होगा। यही वजह है कि अब मुश्ताक महर के बाद जो है उन्होंने कामरान फजल को आईजी का चार्ज दे दिया था और उनके रिटायरमेंट के बाद जो है शेड्यूल के मुताबिक बलूचिस्तान के आईजी मोहसिन बट को आईजी सिंध बनाया जाना था। लेकिन अंदरूने खाना एक साजिशें हो रही थी। पुलिस की जो सिसिलियन माफिया है, पुलिस का जो गॉडफादर है,
ان کی اس کاوشوں سے جو ہے خود سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان کا جو خواب تھا باہر کے لوگوں کو آئی جی سندھ بنانے کا، وہ خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا، اور اس خواب کو جو ہے سسیلین مافیا اور پولیس کے گاڈ فادر نے شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔ اب ان پوسٹنگوں سے جو ہے وہ میں کہہ چکا ہوں کہ سندھ پولیس، سندھ حکومت اور خود آپ کے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہار، اور ان کے مقابلے میں جو ہے یعنی کہ سازشی ٹولے، یعنی کہ سسیلین مافیا، گاڈ فادر اور خود جو ہے مکر فریب اور بلیک میلروں کی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے تعصب کرنے والوں کی جیت ہو گئی۔ یعنی کہ اس پوسٹنگ سے جو ہے وہ تعصبات کو جو ہے بہت زیادہ ہوا ملے گی۔ اس میں میرٹ کا خون ہوا ہے، یعنی کہ اس میں اصول پرستی کا خون ہوا ہے، یعنی کہ یہ تمام کی تمام یہ جو پوسٹنگ ہے یہ بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے، اور ان پوسٹنگوں کے نتیجے میں جو ہے بلیک میلنگ کو جو ہے وہ پروان چڑھے گی، بلیک میلنگ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ پوسٹنگ ہو چکی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر جو ہے وہ غلام نبی میمن سے کوئی شکایت نہیں، وہ ایک اچھے پولیس افسر ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، ان کی پوسٹنگ ہو گئی آئی جی سندھ کے سے مجھے خوشی ہے، لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ مایوس کن ہے۔ میرٹ کا خون ہو چکا ہے، اصولوں کا خون ہو چکا ہے۔ اس طرح کی پوسٹنگ سے جو ہے وہ پھر بلیک میلنگ کو یعنی کہ فوقیت ملے گی، بلیک میلنگ جو ہے پروان چڑھے گی، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قوم پرستی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعصبات جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اہمیت ملے گی، وہ بھی پروان چڑھے گی اس طرح کی پوسٹنگوں کے نتیجے میں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ پولیس میں آئی جی کیسز سے جو ہے پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر یا دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے پولیس افسروں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے سندھ پولیس کو ایز اے آئی جی کی پوسٹنگ کے حوالے سے؟ آخر ایسا کون سا راکٹ سائنس ہے جو کہ باہر کے پولیس والے جو ہے یہاں آئی جی بننے کے بعد وہ کام نہیں کر سکتے جو سندھ سے تعلق رکھنے والے پولیس افسران کر سکتے ہیں؟ اور کیا خوبیاں ہیں سندھ پولیس کے افسروں میں، ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں جو ہے آپ بلوچستان میں بھی آئی جی لگا لیتے ہو جیسا کہ عبدالخالق شیخ ہیں، آپ جو ہے آزاد کشمیر میں بھی انہیں آئی جی لگا رہے ہو جیسا کہ ڈاکٹر امیر شیخ ہیں، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اب عرفان بلوچ کو جو ہے گلگت بلتستان کا بھی آئی جی لگا رہے ہیں۔ کیا خوبیاں ان میں؟ اس سے قبل جو ہے خود ڈاکٹر جو ہے ثناء اللہ عباسی کو آپ نے خیبر پختونخوا جیسے اتنے یعنی کہ خطرناک پولیس فورس کا آپ نے سربراہ بنایا، ان میں کیا خوبی تھی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ انہیں آپ نے وہاں کا لگا دیا تھا؟ اور کیا وجہ ہے کہ وہاں کی پولیس اور وہاں ان صوبوں کے رہنے والے جو ہے کبھی بھی باہر سے آنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ ان کا ویلکم کرتے ہیں اور اپنے جو ہے آنکھیں بچھا دیتے ہیں ان کی راہ میں، ان کی پوسٹنگوں کے نتیجے میں؟ سندھ کے اندر جو ہے ایسا کیا ہے کہ سندھ والے جو ہے وہ انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں آئے؟ یہ سندھ پولیس کا ویژن ہے یا خود کیا نام ہے سندھ حکومت کا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ یعنی کہ دوسروں کے لیے جو ہے یہ سندھ پولیس کو نو کو ایریا بنا دیا گیا ہے؟ اس پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے ویژن کی جو ہے وہ صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، اب اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ کل جمعرات والے روز جب ابھی آرڈر نہیں ہوا تھا، بدھ والے روز ابھی آرڈر نہیں ہوا تھا، صرف ایک پرپوزل تھا کہ غلام نبی میمن کو جو ہے وہ آئی جی سندھ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اپروول بھی اس کی دے دی گئی ہے۔ لیکن اسی رات، بدھ والی رات کو جو ہے قمر کائرہ جو ہے، جو پرائم منسٹر کے جو ہے وہ ایڈوائزر ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، ان کے ہمراہ جو ہے ان کے قریبی رشتہ دار سابقہ آئی جی بلوچستان محسن بٹ کے ساتھ وہ کراچی آتے ہیں، بلاول ہاؤس جاتے ہیں، اور بلاول ہاؤس میں ان کی پہلے ملاقات ہوتی ہے اے جی مجید سے، جو کہ آصف علی زرداری کے دست راست ہیں، کاروباری پارٹنر ہیں۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد جو ہے وہ قمر کائرہ کی 1-to-1 ملاقات جو ہے وہ آصف علی زرداری سے ہوتی ہے۔ ان کی آمد کا مقصد ہی یہ معلوم کرنا تھا کہ جب آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے طے کیا تھا کہ سندھ پولیس کا
آئندہ یا دوسرا آئی جی جو ہے وہ محسن بٹ ہوگا، تو اس کے بعد وہ اپنی زبان سے کیوں پھر گئے اور ان کی جگہ جو ہے وہ غلام نبی میمن کو سندھ پولیس کا آئی جی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ حالانکہ بلوچستان سے محسن بٹ کی تبدیلی سے قبل یعنی 3 روز پہلے جو ہے خود آصف علی زرداری کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا خود محسن بٹ سے، اور انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی کہ اب آپ 3 روز بعد جو ہے وہ آپ کو سندھ پولیس کا آئی جی تعینات کیا جا رہا ہے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا؟ یہی سب کچھ معلوم کرنے کے لیے قمر کائرہ جو ہے وہ آئے تھے بلاول ہاؤس، اور ان کی خود ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری سے۔ ملاقات کی جو اندرونی کہانی میں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ 3 ماہ انتظار کریں، 3 ماہ بعد جو ہے محسن بٹ کو سندھ پولیس کا آئی جی تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے جاتے ہیں، اور جمعرات والے روز جو ہے خود غلام نبی میمن کی ایز اے آئی جی سندھ کی پوسٹنگ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، اور ان کی جگہ پر جو ہے خود جو ہے جاوید عالم اوڈو کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب 3 مہینے بعد پوسٹنگ ہو رہی ہے محسن بٹ کی، تو کیا غلام نبی میمن صرف 3 ماہ تک یعنی 90 روز تک سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سلسلے میں خود بلاول ہاؤس کے جو قریبی ذرائع کو یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی ان باتوں سے تو یہی تاثر لیا جا رہا ہے کہ 3 ماہ بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گی، یعنی نگراں حکومت بن جائے گی، الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا، اور الیکشن کے اعلان کے نتیجے میں ہی چاروں صوبوں کے آئی جیز کی تبدیلیاں عمل میں لائی جائے گی، اور اس طریقے سے غلام نبی میمن کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد نگراں سیٹ اپ میں جو ہے محسن بٹ کو سندھ پولیس کا نیا آئی جی تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ اطلاع کچھ اس طریقے سے ملی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ بنوانے میں جو مرکزی کردار ہے وہ خود بشیر میمن کا ہے۔ بشیر میمن جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے بہت ہی قریب ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مستقبل قریب میں وہ سینیٹر بنا دیے جائیں گے، اور ان کو کوئی اہم ترین وزارت بھی دے دی جائے گی تو غلط نہیں ہوگا۔ وزارت جو ہے اس کا تعلق داخلہ سے ہے، وزیر داخلہ تو اس وقت ہیں رانا ثناءاللہ، لیکن ان کو بھی جو ہے امور وزارت خارجہ دیے جانے کا امکان ہے مستقبل قریب میں، اگر یہ حکومت اپنا 1.5 سال کا پیریڈ پورا کرتی ہے۔ لیکن امکان یہی کہ 3 ماہ بعد جو ہے وہ الیکشن کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو تبدیلیاں اس وقت آئی جیز کی جا رہی ہیں، یعنی کہ 5-6 جو آئی جیز ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، 3 تو آئی جی سندھ سے تعلق رکھنے والے پی ایس پی افسروں کو ایز اے آئی جی لگوا دی گئی۔ تینوں کی پوسٹنگ میں جو ہے مرکزی کردار جو ہے وہ بشیر میمن کا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ انہیں بھی آئی جی بلتستان گلگت جو ہے لگایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی جونیئر ہیں عرفان بلوچ، ان کی بھی پوسٹنگ کسی وقت بھی ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ عبدالخالق شیخ کی پوسٹنگ مرکزی کردار جو ہے وہ بشیر میمن کا ہے۔ ڈاکٹر امیر شیخ کی پوسٹنگ مرکزی کردار جو ہے وہ بشیر میمن کا ہے۔ بشیر میمن کے ساتھ وہ ایف آئی اے میں کام کر چکے ہیں، اور وہ ایف آئی اے کراچی کے جو ہے ڈائریکٹر تھے، اور اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اومنی گروپ کے خلاف جو بھی رپورٹیں بنائی تھی بشیر میمن کے ہدایت پر، ان کے حکم پر بنائی تھی، ان رپورٹوں کے نتیجے میں جو ہے پوری کی پوری اومنی گروپ جو ہے وہ زد میں آ چکی تھی، اور جس کے نتیجے میں خود آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ جو ہے فریال تالپور صاحبہ، اور خود اے جی مجید کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے جو ہے پیپلز پارٹی سندھ حکومت جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کے سخت خلاف تھی، اس طریقے سے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی خود جو ہے وہ خالق شیخ کے بھی بہت سخت خلاف ہے، کیونکہ خالق شیخ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے سندھ حکومت اور اے ڈی خواجہ میں جو ہے فساد کروانے میں ان کا مرکزی کردار تھا۔ یہ بات اب اے ڈی خواجہ کے ساتھ ساتھ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے بھی علم ہے کہ یہ سارا جھگڑا فساد کروانے میں ہاتھ جو تھا وہ
خالق شیخ ہے، استی خالق شیخ پر بھی جو ہے سندھ پولیس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ان کی پوسٹنگ روک دی گئی کہ وہ آئندہ سندھ میں ان کا تبادلہ کسی بھی پوسٹ پر نہیں کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بشیر محمد کی گڈی چڑھی ہوئی اور وہ جس کو چاہے جہاں پر بھی جو ہے آئی جی لگوا سکتے ہیں۔ یہ 3 آئی جیز جو ہے وہ انہوں نے پوسٹنگ کروا دی، چوتھے کی کروانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھا تبصرہ سندھ پولیس کی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس پر کہ یہ تبدیلیوں کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اس میں کچھ اور بھی گفتگو ہے، کچھ اور بھی اندر کی باتیں ہیں، وقت کم ہے، میں کل یا اگلے دن کے پروگرام میں اس پر بات کروں گا۔ لیکن اب میں جو ہم جشن کی بات کر رہا تھا کہ آج میرے پروگرام کو 2 سال ہو چکے ہیں، تیسرا سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ مجھے کینیڈا آئے ہوئے کوئی 17 سال ہو چکے ہیں۔ جب میں کراچی چھوڑا تو اس کی کچھ وجوہات تھی، میرے خلاف کچھ مقدمات درج کر دیے تھے۔ اس وقت بھی میں نے حق و صداقت کا سفر جاری رکھا تھا، جس طرح میں اس پروگرام کی شکل میں، اس چینل کو چلانے کی شکل میں نے شروع کر رکھا ہے حق و صداقت کا سفر۔ اس وقت میں ایوننگ اسپیشل، مارننگ اسپیشل میں تھا، تو وہاں بھی ایک میں ڈائری وہاں اس وقت لکھا کرتا تھا، رپورٹر کی ڈائری کے نام سے۔ تو اس وقت کے جو یہ پی ایس پی افسران تھے ان کے بھی سیاہ کارنامے جو ہے میں اس کا بڑا شد و مت کے ساتھ تذکرہ کرا تھا۔ وہ سب میرے جو ہے وہ جان کے دشمن اس وقت بن چکے تھے۔ اس وقت کے ایک ایڈیشنل آئی جی نام میں لینا کیا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کے نوابی ذوق سے متعلق میں نے ڈائری میں جو ہے ذکر کر دیا تھا۔ نوابی ذوق کا ذکر جو ہے وہ ان کو برا لگا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جو اختیارات ان کے پاس تھے اس کا مس یوز کیا، اور میرے خلاف جو ہے وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بہت سارے مقدمات درج کرا دیے۔ وہ بڑی مشکل سے جو ہے میں نے اپنے مقدمات ختم کر کے میں خاموشی کے ساتھ جو ہے اور یہاں آ کر پھر میں نے نیشنلٹی دی، باقی میری زندگی اس وقت سے میں یہاں گزارا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک دم چینل نہیں شروع کیا، میں نے بلکہ گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، ایک اچھی لائف چھوڑ کر میں یہاں کے نئے سرے سے اس دیار غیر میں جو ہے میں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ وہاں میرا کیا لائف اسٹائل تھا سب مجھے جانتے ہیں۔ یہاں کا جو لائف اسٹائل ہے بالکل اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ 2 سال پہلے میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی۔ آخر اتنا عرصہ کیوں لگایا؟ اب میں نے 2 سال پہلے میں نے اس چینل کو شروع کرنے کی مجھے ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ کچھ میرے دوست ہیں یہاں پر، ابھی ایک کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا نام جو ہے وہ لے سکتا ہوں، اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید میں نام نہ لیتا، کیونکہ ان کے لیے پرابلم اور مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ میرا اشارہ جو ہے وہ میرے مرحوم پولیس افسر دوست ہیں، ڈی ایس پی تھے طارق ملک، انہوں نے اور کچھ اور میرے جو دوست تھے ان سب نے جو ہے مجھے موٹیویٹ کیا، بھائی کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے ہے، آپ نے 35-34 سال اپنے کراچی میں کرائم رپورٹنگ میں آپ نے گزارے ہیں، آپ کا ایک اچھا خاصا تجربہ ہے، تو آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کوئی چینل شروع کریں، آپ کے پاس جو تجربہ ہے اس کو آپ استعمال میں لائیں، آپ رہنمائی کریں، آپ لوگوں کی خدمت کریں، آپ ان کے مسئلے مسائل کو اپنے تجربے کی روشنی میں اس کا حل بتائیں، اس کو اجاگر کریں۔ اتنا انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، اتنا موٹیویٹ کیا کہ اس کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، اور پھر بالآخر میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی 3 جون 2020 کو۔ جن لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، جن لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اس میں امریکہ کے جو پولیس افسر ہیں، فیاض خان ہیں، اس طریقے سے ارشاد علی ہیں، اس طریقے سے ہمارے دوستوں میں جو ہے وہ خود پولیس افسروں میں تو خیر بہت سارے ہیں، نام میں کیا لوں، سب کے سب اس وقت کراچی میں، سندھ میں پرابلم میں آ جائیں گے۔ جرنلسٹوں میں جو ہے وہ تابان ظفر ہیں، شعیب جٹ ہیں، ہمارے نواب قریشی ہیں، خورشید عباسی ہیں، علاؤدین خانزادہ ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ دو دوست ہمارے نکی چان ہیں، سردار لیاقت علی خان ہیں، خلیل شیخ وغیرہ، یہ سب بہت سارے میرے دوست ہیں، سبوں نے جو ہے میری حوصلہ افزائی کی کہ بھئی یہ آپ شروع کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اب دوستوں کے مشورے پر اور ان کے موٹیویٹ کرنے پر پھر میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی۔ اب یہ جو چینل میں نے شروع کیا ہے، بڑا اس میں یعنی کہ کھل کر میں بات کرتا ہوں۔ میرے کچھ پولیس افسران جو ہے، دوست جو ہیں، وہ مجھ سے بعض اوقات گلہ بھی کرتے ہیں کہ یار آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ محسوس کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی جن کو لفظوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے، آپ وہ بھی کہہ دیتے ہو، تو اس سے جو ہے پولیس افسروں کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ اشارے کنائیوں میں بات کر لیا کر۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کچھ ان کی باتوں پر غور کرنے کے بعد پھر میں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، تو پھر میں نام لیے بغیر جو ہے
पुलिस अफसरों की मैं जो है वो उनके कारनामे जो है वो ज़ाहिर कर दिया करता था। जो देखने वाले जो है समझ जाया करते थे कि मेरा इशारा किसकी जानिब है। अब मैं जो प्रोग्राम में जो मैं चैनल चला रहा हूँ पिछले 2 साल से, इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुद साबिक़ा आईजी सिंध मुश्ताक महर का, उनके जो लाडले पीएसओ अदनान रफ़ीक सिद्दीकी का, और ख़ास तौर से जो है वो एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन और उनके जो लाडले पीएसओ हैं या पीर जी साहब मुज़फ़्फ़र इकबाल और पीर जी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इनके जो स्कैंडल्स थे, इन स्कैंडल्स की वजह से जो है वो मेरे व्यूअर्स में बहुत इजाफा हुआ। यानी प्रोग्राम ने मेरे चैनल जो एकदम शूट के ऊपर जो गया, तो इसमें मरकजी किरदार जो था वो मुश्ताक महर का था। जब मेरे किसी मेहरबान ने मुझे खबर दी कि भाई ये आप चैनल की शुरुआत जो है या खबरें जो हैं वो आप इसको ब्रेक करें, यानी कि सिंध के आईजी मुश्ताक महर और सिंध के वज़ीर आला में जो झड़प हो चुकी है, झड़प तो इनमें सास बहू की तरफ से जो है वो दिन में 6 दफ़ा होते थे, यानी कि जितनी 3 पुन यानी इस लंबे तरीन पोस्टिंग में कम से कम 50 दफ़ा जो है वो इनमें झगड़े चले आ रहे हैं। लेकिन इन झगड़ों में शिद्दत जो आई है वो खुद फर्रुख बशीर के पोस्टिंग में जो डंडी इन्होंने मारी थी, उस डंडी मारने के नतीजे में जो एक शिद्दत आ गई थी, वो शिद्दत जो है वो पोस्टिंग के तबाही का बाइस बनी, उसी से इनकी पोस्टिंग गई। तो ये जो इनकी आपस में झड़प थी, इन झड़प ने जो है मेरे इस चैनल को जो है वो ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया, और रही सही कसर जो है वो खुद मकसूद मेमन यानी एसएसयू के स्कैंडल्स की वजह से उसने पूरी कर दी। और मैं ख़ास तौर से मेरे इब्तदाई दौर के जो हमारे नुमाइंदा खसूसी थे हमराज राही का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरा ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं तो उनसे कि उन्होंने जो है अपनी नौकरी को, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर जो इतनी अहम तरीन मालूमात मुझे फ़राहम की थी, उन मालूमात के नतीजे में जो है मेरा चैनल जो है बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया, मेरे देखने वालों की तादाद में भी बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। तो इसका मैं तहे दिल से जो है वो अपने नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का मशकूर हूँ। तमाम मेरे दोस्त जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद में हैं, इस वक्त पोस्टेड हैं, वो जो इस वक्त मुझे वहाँ की इतलात दे रहे हैं इंतहाई खामोशी के साथ, उनका भी मशकूर हूँ। FIA में जो हमारे बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, वो जो मुझे इतलात दे रहे हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, ये मेरे पेशे के भी खिलाफ है और वैसे भी इखलाकी तौर पर जो है नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे बहुत ही यानी ग्रेड 21 और ग्रेड 22 तक के जो रैंक के अफसरान हैं वो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी वो तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो कि चाहते हैं कि पुलिस फोर्स से, ब्यूरोक्रेसी से, यानी कि करप्शन की, लाकानूनियत के लानत का खात्मा हो जाए, अकरबा परवरी का खात्मा हो जाए और मामलात मेरिट पर चलें। वो तमाम के तमाम लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे जो है वो अंदर की अहम तरीन मालूमात वो दे रहे हैं ताकि मैं उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाऊं और उनकी आवाज़ जो है हुक्काम बाला तक पहुंचाता रहूं। तो ये इस वजह से जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है, ये हमारा चैनल जो है वो अल्लाह के फजल व करम से इंतहाई तेज़ी के साथ ऊपर चलता जा रहा है। मैं यहाँ ये भी दावा करता चलूँ कि जो इस किस्म की अंदरूनी खबरें, ख़ास तौर पे जो पुलिस की साजिशों से मुतालिक जो मैंने खबरें बेनकाब की हैं, ये सिंध पुलिस की तारीख में इसका पहले कभी तस्वुर भी नहीं था। यानी ये वो मालूमात थी कि जो ड्राइंग रूम में भी बात करते हुए जो है लोग डरते थे, घबराते थे बात करते हुए, यानी कि इतना खौफ था ये ससिलिन माफिया का और पुलिस के गार्ड फादर का कि ये PSP अफसरान उनके हाथों जो है वो जलील भी होते थे, उनके हाथों वो नुकसान भी उठाते थे, उनकी तरक्कियों से महरूम भी होते थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनके खिलाफ उफ तक नहीं कर सकते थे। यानी कि ये इतने जालिम हैं कि उनको मारने के बाद रोने के हक से भी महरूम करते हैं, उनके मुंह पर हाथ रखते थे ताकि ये रोए नहीं और उनकी फरियाद कोई ना सुने कि इनके साथ हुआ क्या। नहीं, इतना ज्यादा जुल्म सिंध पुलिस मोहतरा, ये पहली मर्तबा जो है मुझे और मेरे चैनल को ये एजाज हासिल है कि ये इनकी वो अंदर की कहानियां जो है मैं मंजर आम पर ला रहा हूँ। यही तो उनका शिकायत है कि जो बातें, जो मामलात महसूस करने के हैं वो उसको मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, मैं वो बयान करने का जुर्म क्यों करूँ, मैं लोगों को एजुकेट क्यों कर रहा हूँ। आम पुलिस वालों को, सिपाहियों को जो नहीं मालूम है उनको भी पता है कि उनके PSP अफसरान जो है कितने बड़े हरामखोर हैं, कितने गंदे किरदार के मालिक हैं। ये अब उनकी समझ में बात आई। पहले तो ये उनके सामने फरिश्ते बने हुए थे, यानी पैर के
नाखून से लेकर सर के बालों तक जो है करप्शन में डूबे होने के बावजूद ये अपने आप को ईमानदार, दयानतदार, पारसा और उसूल परस्त कहलवाते हुए इनकी ज़बानें नहीं थकती थी, ये नहीं शर्माते थे और ये अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे। जो इख्तियारात इनको जो है वो पुलिस फ़ोर्स के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हुकूमत ने दे रखे थे, वो इख्तियारात जो है ये अपने ख्वाहिशात की तकमील और अपने अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते रहें और अपने ही सिपा को जो है ये निशान इबरत बनाने से भी गुरेज नहीं करते। तो पहली मर्तबा जो है मैंने इन नूरी मखलूक को बहुत ही बुरी तरीके से उरिया करने का एजाज़ जो है मुझे और मेरे इस चैनल को हासिल है। आप दोस्तों का अगर मुझे ताउन इसी तरह रहा तो आप यकीन जानिए कि हक व सदाकत का ये सफ़र जो है वो इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा जब तक जो है रूह और जिस्म का ये रिश्ता बरकरार रहा। तो इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।